اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز کے ٹرانسفر پر غور ہوگا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کا نام بھی زیر غور آئے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ٹرانسفر ججز اجلاس بلانے کی مخالفت کی تھی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ممبران کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا گیا۔ پی ایس ایل تماشائی بھی آج سے ان ایکشن ہوں گے۔ چوکو چھکوں کی بارش کے ساتھ شائقین بھی گرجیں گے۔ وزیراعظم نے پی ایس ایل کے پلے آف میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات، تماشائیوں کے اسٹیڈیم میں آنے اور سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے ایکس پر لکھا، وزیراعظم سے ملاقات میں تینوں پلے آف میچز میں عوام کی شرکت کے لیے منظوری حاصل کی ہے۔ اب پلے آف کے مقابلے مزید دلچسپ ہوں گے۔ تماشائیوں کے لیے اسٹیڈیم میں ایک شرط کفایت شعاری رکھی گئی ہے، گزارش ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اور ایندھن کو کم استعمال کریں۔ محسن نقوی کا پلے آف میں کوالیفائی کرنے والی ٹیمز کے لیے نئی خواہشات کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر ایونٹ کے بقیہ میچز میں تماشائیوں کو اجازت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ ایران نے امریکہ کی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے خاتمے کی ایرانی تجاویز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں، صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایرانی تجاویز پر ملاقات کی۔ ایران نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جوہری معاملے پر بات چیت کو فی الحال مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی۔ صدر یا ان کی قومی سلامتی کی ٹیم ملاقات پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتی۔ صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ ایران پر صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن واضح ہے، اس حد تک نہیں جانا چاہتے کہ امریکہ ایرانی تجاویز پر باقاعدہ غور کر رہا ہے۔ مزید کہا، صدر ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ تقریب میں شریک تھے۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ صدر ٹرمپ دوبارہ شیڈول عشائیہ میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی عہدیدار نے کہا، جوہری معاملہ حل کرنا مشکل ہوگا، تاہم آبِ ہرمز کے مسئلے پر پیش رفت آسان ہو سکتی ہے۔ امریکی وال اسٹریٹ جرنل نے کہا کہ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا، ایران کی نیت پر شکوک کا اظہار کیا۔ صدر نیوکلیئر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کی تجویز اور مشاورت جاری ہے۔ سی این این کے مطابق فائنل ڈیل کے لیے پس پردہ سرگرم سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی کوششوں میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کی حکمت عملی شامل ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں ہیں کیونکہ اس میں جوہری پروگرام شامل نہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی تھی۔ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا دعویٰ، کہا امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران امریکہ کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے بعد عباس سراغچی روس پہنچ گئے۔ ولادیمیر پوٹن سے ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کی ماسکو میں ملاقات۔ پوٹن نے کہا کہ ایران اور خطے کے ممالک کے مفاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، خطے میں امن کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے روس کی غیر متزلزل حمایت پر صدر پوٹن کا شکریہ ادا کیا۔ پوٹن کا ایرانی سپریم لیڈر کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا، عباس سراغچی کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام موصول ہوا۔ عباس سراغچی نے کہا، روس کے ساتھ اعلیٰ ترین سطح پر رابطہ قائم کرنے پر خوش ہیں۔ حالیہ واقعات نے روس کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری کی گہری اور مضبوطی کو واضح کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا، عباس سراغچی اور صدر پوٹن کی ملاقات کو مفید قرار دیا جا رہا ہے۔ آبِ ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی امن ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا کہ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے ناگزیر ہے۔ آبِ ہرمز کی بندش سے آئل گیس کی ترسیل کا مسئلہ ہے۔ عالمی حالات سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہوں گے۔ پاکستان، چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر جیسے برادر ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کو وارننگ،
کہا ایران کی عالمی بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے، دھونس دھمکیوں یا طاقت کے زور پر بحری راستے بند کرنا ناقابل قبول۔ ایران کی اجازت یہ اسے ادائیگی کر کے بحری جہاز گزرنا راستہ کھلنا نہیں کہلاتا۔ آبنہ ہرمز عالمی بحری راستہ ہے، ایران کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ وہاں سے کون گزرے گا۔ ایران کی جانب سے بحری راستوں پر مرزی مسلط کرنے کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی اس وقت کی ہے جب ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کی کوشش کی۔ ایمٹی سٹریم خام تیل بردار جہاز ایرانی پرچم کے تحت چل رہا تھا۔ برطانوی شاہ چارلس اور ملکہ کمیلا وائٹ ہاؤس سرکاری دورے پر پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس آمد امریکی صدر ٹرمپ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ برطانوی بادشاہ چارلس امریکہ میں مکمل محفوظ ہوں گے۔ شاہ چارلس کا آنا بہت اچھی بات ہے۔ برطانوی شاہ چارلس 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچے ہیں۔ وہ امریکہ کے قیام کے 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ شاہ چارلس دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے اور 9/11 کی یادگار کا دورہ بھی کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، صبح ہینان میں چیئرمین ماؤ زے تونگ کے آبائی شہر شاوشان آمد۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال کیا گیا۔ پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما لی جونگ نے استقبال کیا۔ صدر زرداری نے چیئرمین ماؤ زے تونگ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر زرداری کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری کو چیئرمین ماؤ زے تونگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان خلاف زہریلا بیانیہ بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر گودی میڈیا نے مضحکہ خیز اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ پاگل بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف بدلہ لینے اور حملہ کرنے کے لیے اشتعال انگیزی پھیلائی۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی قلعیں کھول دی۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق بھارتی گوڑی میڈیا نے جنگ کے سنجیدہ ماحول میں سنسنی خیز اور ریٹنگ کے لیے لاہور پورٹ پر حملے جیسے مضحکہ خیز دعوے کیے۔ صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں کے اہل خانہ اذیت سے دوچار۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے امین شمس بھی قزاقوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اہلیہ کہتی ہیں کبھی سوچا نہ گمان میں تھا کہ قزاقی کے واقعے نے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بحری جہاز اغوا ہونے اور یرغمال ہونے پر امین شمس نے والد کو وائس نوٹ کیا اور واقعے سے آگاہ کیا۔ اغوا ہونے والے 11 پاکستانیوں میں 3 کا تعلق کراچی سے ہے۔ پنجاب اور سندھ میں بادلوں کی گھن گرج۔ لاہور سمیت پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ، کلمہ چوک، فیروز پور روڈ اور دیگر علاقوں میں موسلادھار بارش۔ بجلی کا نظام درہم برہم۔ جہانیہ میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی۔ سندھ میں نوڈیرو، شہادات کوٹ، کنڈ کوت اور موہنجو داڑو میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ سکھر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام معطل۔ سیپکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع ہے۔